لیکن وہ واپس آ کر اپنے والد سے لڑتا ہے، اپنے محلے کی مسجد میں لڑتا ہے، رفع الیدین اور عدم رفع الیدین پر لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، 8 رکعت اور 20 رکعت پر لڑتا ہے وہ۔ تھوڑے طلباء اور طلباء کا بھی، والدین کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ میری بات جو والدین سن رہے ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میرے کہتے طالب بس کہیں بھیج دوں گا۔ کہاں بھیج رہے ہو طلباء کو، بچوں کو؟ ایسے مدرسے میں بھیج رہے ہو جو ان کو فرقہ پرستی میں ڈال رہا ہے۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ والدین دیکھیں، جب اسکول میں ماڈرن ایجوکیشن میں کسی بچے کو کوئی پیرنٹ داخل کرتا ہے کسی اسکول میں، تو تحقیق کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسکول میں بھیجتا ہے تو پورا سروے کرتا ہے شہر میں کون سا اسکول بہتر ہے۔ مدرسے میں اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہو اور یہ معلوم نہیں کر رہے میں کہاں بھیج رہا ہوں۔ کیا آپ کے پاس یہ ساری باتیں نہیں آتی جو آج کل تو میڈیا پہ نکل رہی ہے؟ کیا یہ بات آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے اس میڈیا پہ نہیں سنی؟ پہلے تو سنتے تھے کمروں میں اور درسگاہوں میں بات ہوتی تھی، اب تو میڈیا پہ تھوڑی سی آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اشاعت التوحید کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ یہ کون ہے؟ کسی نے تو کہا ہے نا۔ یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ اگر نماز صحیح پڑھو گے دیوبندی کے پیچھے پڑھو؟ یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ مولانا مودودی سے کے بارے میں سوال کیا بس اس سے دور رہو؟ یہ کون ہے جو اتنے علمی لحاظ سے اتنی سچی باتیں کرتے ہیں؟ میں نام کسی کا نہیں لیتا، ابھی میرے سامنے ایک کلپ کسی نے بھیجا، ایک بہت بڑا عالم ہے، مفتی ہے، وہ کہتا ہے جس کے پاس یہ موبائل ہے، یہ اس نے لفظ استعمال کیا ٹچ موبائل، اس کا لفظ یہ ہے، یعنی یہ جو آپ کے پاس یہ موبائل ہے جس میں کچھ آپ کے پاس انٹرنیٹ وغیرہ، کہتے ایسا موبائل جس کے ہاتھ میں اس کو مسجد میں نہ آنے دو۔ کہتے بلکہ لفظ کیا ہے؟ میرا فتویٰ ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے میرا فتویٰ ہے، جس کے پاس یہ موبائل ہے اس کو مسجد میں نہ آنے دو۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نام میں کسی کا نہیں لیتا، لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ایسے لوگوں، ایسے مدارس میں بچوں کو بیچتے ہو، تحقیق تو کرو نا۔ تو جب تحقیق نہیں کرتے تو میرے سامنے ایسے لوگ آئے، ہمارے، میں اپنے ارکان جماعت کو بھی کہتا ہوں، میں نے دیکھے ہیں کئی جگہ، مجھے وہ ضلع بھی معلوم ہے ہمارے کے پی میں، کہ والدین ان کے ارکان جماعت ہے اور بیٹا ان کا پڑھتا ہے کسی اور مدرسے میں، اور وہ جو اور مدرسے سے مراد میرا یہ ہے یہ فرقہ واریت والے مدرسے، تو وہ جب آتا ہے واپس اپنے والد سے بھی لڑتا ہے، اپنے گھر میں بھی لڑتا ہے، اور کہتا ہے یہ فلاں تفسیم القرآن گھر سے نکال دو۔ وہ ایک حاجی صاحب بیٹھے، میں وہ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو بھی پتہ ہے کیس کا، مجھے بھی پتہ ہے، کئی کیسوں کا پتہ ہے۔ تو میں ان ارکان جماعت سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچ اور فکر دی ہے، تحریکی مدارس آپ کو معلوم ہے، تو کیوں بچے کو دوسری جگہ بیچتے ہو؟ جو واپس پھر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ میں مدارس کے خلاف نہیں ہوں، میرے بات سمجھنے کی کوشش کرو، اور نہ میں نے ان پر فتویٰ لگایا ہے، لیکن وہ واپس آ کر اپنے والد سے لڑتا ہے کہ یہ تفسیر تفہیم القرآن گھر سے نکال دو، گمراہی کی تفسیر ہے۔ اسی طرح وہ اپنے محلے کی مسجد میں لڑتا ہے، رفع الیدین اور عدم رفع الیدین پر لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، 8 رکعت اور 20 رکعت پر لڑتا ہے وہ۔ یہ تعلیم کس نے اس کو دی ہے؟ لڑنے والی۔ تو کیوں بیچتے ہو ادھر؟ کیوں بیچتے ہو ادھر؟ یہ تو الحمدللہ اکثر اگر ان سے انٹرویو کریں گے آپ یہ ہمارے ساتھیوں کو، تو ان پہ تو خیر اکثر ایسے ہیں کہ جو پہلے سے ایک تحریکی گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، ایک ذہن ان کا بنا ہے۔ اکثر کے والدین نے بھی بھیجا، خود بھی یہ انتخاب کرتے ہیں، لیکن میں بات کرتا ہوں ایک عام پیرنٹس کا، کہ دیکھو کہ مدرسہ کون سا ہے۔ آپ اس کو دیکھو گے کہ کس مدرسے میں دور حدیث میں 400 طلباء ہے، یہ معیار ہے کوئی؟ کس مدرسے میں جی میں نے اس مدرسے میں بھیجا ہے جہاں پر 1000 طلباء بیٹھے ہیں دور حدیث میں۔ ٹھیک ہے، زیادہ بیٹھے تو اچھی بات ہے، معیار تو نہ بناؤ اس کو، معیار یہ بناؤ کہ تعلیم کیا دے رہے ہیں، تربیت کیا کر رہے ہیں۔